السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ITV پاکستان۔ محترم ناظرین، دیہات کے قدرتی نظارے، ہرے بھرے کھیت، پھلوں سے لدے باغات، رنگ برنگے پرندے ان لوگوں کو بہت متاثر کرتے ہیں جو ان نظاروں سے دور شہروں میں رہتے ہیں۔ دیہات کے خوبصورت مناظر پر شاعر نظمیں لکھتے ہیں، ادیب نثر میں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ شہر کی ہنگامہ پرور زندگی سے تنگ آ جانے والے شہری دیہات کی پرسکون زندگی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شہر کی آلودہ فضا میں رہنے والے دیہات کی تازہ ہوا کو ترستے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ITV پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مزید یہ کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ کاروں، بسوں، ٹرینوں میں بیٹھ کر دیہات کے درمیان سے گزرنے والے شہری جب ارد گرد پھیلے خوبصورت نظاروں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ شہر کی رنگینیاں چھوڑیں، گاؤں میں رہنے لگیں، مگر ان کو کیا معلوم کہ ان خوبصورت نظاروں کے درمیان بسنے والی مخلوق کا حال کیا ہے۔ ہمارے ملک کی یہ اکثریتی آبادی جن حالات میں زندگی گزار رہی ہے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا جنہیں شہر میں ہر طرح کے عیش و آرام میسر ہیں۔ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ خوبصورت نظاروں کے درمیان رہنے والوں کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ بنیادی سہولتوں سے محروم یہ دیہاتی دنیا جگمگ کرتے شہروں کے درمیان اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کی 80% آبادی دیہات میں رہتی ہے، جن کی اکثریت کو صحت، تعلیم، مواصلات، بجلی، گیس اور صاف پانی جیسی سہولیات میسر نہیں۔ گاؤں کے اکثر مکان کچے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ گاؤں سے نکال باہر کرنے کا خوف ایسا جوا ہے جو ان لوگوں کی گردنیں خم رکھتا ہے۔ وہی شخص وثوق سے بات کر سکتا ہے جس کا اپنا مکان ہوتا ہے، مگر اکثریت اپنا مکان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مالک کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی۔ آقا نے جس شخصیت یا جماعت کو ووٹ دینے کا حکم دے دیا، وہی ان کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ الیکشن کے زمانے میں دیہات کے مسائل کا تذکرہ یوں کیا جاتا ہے جیسے اقتدار اگر ان کو مل گیا تو سب غم دور ہو جائیں گے، مگر الیکشن جیتنے کے بعد ان نمائندوں کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ وہ بڑے بڑے آئینی مسائل میں الجھ جاتے ہیں اور مقامی مسائل پر نگاہ ڈالنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بقول ایک دیہاتی بزرگ، ہم غریب لوگ تو پیاز کی طرح ہیں، جس طرح دیگ پکاتے وقت پیاز کا تڑکا لگایا جاتا ہے، اسی طرح الیکشن کی دیگ میں ہمارا تڑکا لگاتے ہیں، مگر جب دیگ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ دیہی پسماندگی اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہاں کئی اسکیمیں بنائی گئیں۔ کبھی دیہات سدھار، کبھی پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے اور کبھی نئی روشنی سکول بنائے گئے، مگر ہمارے دیہات کے حالات بدل نہ سکے۔ ہماری دیہی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے ایک انگریز مصنف نے 19ویں صدی میں انگلینڈ کے دیہات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس دور میں آؤٹ ڈور لیٹرینیں عام تھیں۔ اس مثال کا اطلاق اگر ہم اپنے دیہات پر کریں تو پتہ چلے گا کہ جہاں دوسری ترقی یافتہ قومیں 19ویں صدی میں موجود تھیں، ہم 21ویں صدی میں اسی مقام پر موجود ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں کوڑے کے ڈھیر، گندے پانی کے جوہر، کچی گلیاں، آلودہ پانی، پسماندگی اور بنیادی سہولتوں سے محرومی اسی طرح رہے گی۔ ہماری ترقی کی رفتار سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔